تو یہ بتائیے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان تنقید برداشت نہیں کرتے، اور اگر ان پہ کسی قسم کی بھی تنقید کی جائے تو وہ اس کا جواب قتل و غارت گری سے، دھمکیوں سے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نام نہاد اسلامک اسٹیٹ، جو کہتی ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ لے کر آئیں گے اور اس کے پرچم تلے پوری دنیا کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے، لیکن ان کے بھی جو بھیانک مظالم ہیں کسی سے نہیں چھپے ہوئے۔ آپ کے خیال میں کیا مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل مذہب میں ہے یا سیاست میں اس وقت؟ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل علم میں ہے، یعنی ان کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے وہ علمی رویہ ہے۔ علمی رویے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سوال پیدا کریں، ان کو سوال کرنے دیں، ان کے سوال کا جواب دیں، اور جواب دینے میں بھی یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ کوئی چیز آپ ان پر ٹھونس رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے بات کریں کہ خود ان کے اندر سوچنے کا صحیح زاویہ پیدا ہو۔ یہ چیز جب تک آپ مسلمان ملکوں میں پیدا نہیں کرتے، وہاں ڈیموکریٹک کلچر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہ جو آپ اس وقت کی صورتحال دیکھ رہی ہیں، اس صورتحال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں اور ہمارے پرانے تعلیمی اداروں میں، یا مدارس جن کو آپ کہتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی روا نہیں رکھا گیا کہ لوگ پوچھیں، سوال کریں، وہ چیلنج کر دیں، کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو علم کی بنیاد بنتی ہے، یہ علم کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے اس میں لوگوں کو تربیت نہیں کیا، نتیجتاً ہمارے ہاں سیاست بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمارے ہاں مذہبی گفتگو بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ایک مرتبہ اپنے ہاں اچھا علمی کلچر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اثرات سیاست پر بھی ہوں گے، اس کے مذہبی فکر پر بھی ہوں گے، اس کے ہماری معاشرت بھی پہ ہوں گے، اور بالآخر ہماری تہذیب پر۔ کسی چیز کی پتہ بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی قوم جس کی صدیوں کی تاریخ ہے، جس میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ علم ناآشنا ہے، ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کی ضرورت ہے، اور حکمت کی بھی۔ یعنی اپنی بات کہیے، لوگوں کو اس کا قائل کیجیے، دانشوروں کو مخاطب بنائیے، علماء کو بھی مخاطب بنائیے، سیاستدانوں کو بھی، اور پھر ان تینوں طبقات سے یہ گزارش کیجیے کہ آپ کی قوم کی بربادی اور تباہی کا باعث جو چیز بنی ہے وہ اصل میں علمی اور تحقیقی رویوں کا ناپید ہو جانا ہے۔ میری ایک تنہا آواز تھی کسی زمانے میں، آج شاید دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو سننے والے موجود نہ ہوں۔ یہ بتائیے، اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا، آپ علامہ نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، امام، ڈاکٹر، پروفیسر، کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا، کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں، اور میری آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں جو مشن لے کے اٹھا ہوں وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو بھی یہ دعوت دوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنے، اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ پہ جو لبرل ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، آپ اس کو کمپلیمنٹ سمجھتے ہیں، کرٹیسزم سمجھتے ہیں، یا کچھ نہیں سمجھتے؟ میں ایسی چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ہی منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے سچائی کو جاننا ہے۔ میں سچائی کو جاننے کے سفر کا مسافر ہوں، اس وجہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے بہرحال اپنی بات کہنی ہے، اور میں اپنی بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔